کشمیری 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے 2019 میں اسی روز مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے کیے گئے غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج درج کرانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس روز مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے علاقے کا فوجی محاصرہ کیا تھا۔ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری بھارت کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے اور جموں کشمیر کے مسلم تشخص پر اس کے حملے کو مسترد کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ نئی دلی میں بی جے پی RSS کے گٹھ جوڑ نے کشمیریوں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کو سلب کیا ہے اور 5 اگست 2019 کے اقدامات کشمیر کی منفرد شناخت، ثقافت، روزگار، ڈیموگرافی اور بنیادی حقوق پر براہ راست حملہ تھا۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ نے پارٹی کے نظر بند چیئرمین نعیم احمد خان کے صبر و استقامت کو سراہا ہے، جنہوں نے بھارت کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی نظر بندی کے 7 سال مکمل کر لیے۔ پارٹی نے ان کی نظر بندی کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے 5 اگست 2019 کی جارحیت کے حوالے سے مودی حکومت کی طرف سے کامیابیوں کے دعوے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کے نتیجے میں کشمیری مزید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اس وقت شدید گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان نے کہا ہے کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی اور مسلمہ حق ہے، جس سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں کشمیری صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اہل کشمیر پر تاریخ کا بدترین فوجی محاصرہ مسلط کیا گیا، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں خطے کے ڈوڈا، کٹھوا، سامبا، پنچ، راجوری اور دیگر علاقوں میں لوگ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو مودی کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے 10 لاکھ فوجیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود ہم آزادی کی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے رہنما تارا چند نے BJP حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی دلی نے کشمیریوں کی شناخت، ریاستی حیثیت، حقوق اور وسائل چھین لیے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مساجد اور مدارس کو شہید کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سرائے کالے خان نظام الدین میں ایک اہم مقام پر واقع 50 سال سے زائد پرانی مسجد اور مدرسے کو بلڈوزر چلا کر شہید کر دیا۔ وقف ویلفیئر فورم کے صدر جاوید احمد نے کہا ہے کہ پہلے حکام نے دلی کی صدیوں پرانی کئی مساجد، درگاہوں اور مزاروں کو راتوں رات کھنڈر میں تبدیل کر دیا، لیکن اب ان مساجد کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا جن کے کاغذات درست ہیں اور وہ اپنے اصلی متولیان کی نگرانی میں ہیں۔